امام علیہ السلام کربلا میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک مقام پر جب پہنچے تو امام علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، کوفے والوں نے دغا کیا ہے، بے وفائی کی ہے۔ جب امام کو یہ علم ہوا تو امام علیہ السلام نے اس مقام سے اپنا راستہ الگ کیا اور ایک خط تحریر کیا ایک بزرگ کے نام سے۔ اس بزرگ کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، سرکردہ افراد میں سے تھے، بڑی شخصیات، کوفے کے پاور رکھنے والے افراد میں سے ایک فرد کا نام یہی حبیب ابن مظاہر تھے کہ جو کوفے کے اندر اچھا خاصا اثر رسوخ تھا ان کا۔ امام علیہ السلام نے خط لکھا ان کے لیے اور قاصد کے ذریعے سے یہ خط بھیج دیا۔ کوفے کے حالات بہت سخت تھے، خراب تھے، اور علویوں کی علوی سے مراد امیر المومنین کو ماننے والے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، ان کو شہید کیا جا رہا تھا۔ امام کا یہ قاصد خط لے کر جاتا ہے کوفے میں اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے یہ حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچتا ہے، دستک دے کر اندر جاتا ہے اور جا کر حبیب ابن مظاہر کو وہ خط دے دیتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے ایک دم سے رونا شروع کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیا، ٹھیک ٹھاک رونا شروع کر دیا۔ زوجہ حضرت حبیب موجود تھی وہیں پر، پوچھا کیا ہوا آپ کو، اب اچانک رونا شروع کر دیا؟ خط میں ایسا کیا لکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کسی مظلوم کا خط ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی غریب کا خط ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے، کسی کا کوئی گھر گر گیا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو تم، اس طرح گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ خط کا مضمون ذرا مجھے سناؤ۔ تو حبیب ابن مظاہر زوجہ کو وہ خط کا مضمون، امام علیہ السلام کا جو خط تھا وہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ کہتے ہیں کہ امام نے خط بھیجا ہے، لکھ بھیجا ہے اور امام نے مجھے دعوت دی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے امام نے کہ اے حبیب، سب سے پہلے امام نے سلام بھیجا، السلام علیکم، اما بعد حسین ابن علی علیہ السلام، از طرف حسین ابن علی علیہ السلام، کہ اے حبیب، میں کربلا میں کوفے میں ہی آ رہا تھا، میرا راستہ کوفہ تھا، میرا مقصد کوفہ تھا، میں کوفے میں آ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، دغا کیا ہے، اور مسلم ابن عقیل کو تنہا کیا اور ان کو شہید کیا ہے بے دردی سے۔ اے حبیب، میں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، میں نے اپنا راستہ جدا کر لیا ہے، وقت مختصر ہے، جلدی سے گزر جاؤں۔ اے حبیب، میں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے اور نامعلوم جگہ کی طرف میں جا رہا ہوں، منزل اپنا میں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے کوفے کا۔ پھر جس جملے نے حبیب کو رلایا وہ یہ ہے، اے حبیب، اگر ہو سکے، چونکہ میرے ساتھ دینے والا اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، چند گنے چنے افراد، انگشت برابر افراد کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہو سکے تو میری مدد کو آؤ، میری مدد کو پہنچو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے حبیب، یاد رکھنا، جس جملے نے حبیب کو زار و قطار رونے پر مجبور کیا وہ یہ، اے حبیب، یاد رکھنا، میرے ساتھ بیویاں بھی ہیں، میرے ساتھ زینب و ام کلثوم بھی ہیں، میرے ساتھ بیویاں بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس جملے میں رلا دی تو زوجہ حبیب نے کہا کہ کیا آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ساتھ دینے جائیں گے؟ تو حبیب کہتا ہے کہ جب صبح ہوگی، رات کو یہ خط ملا تھا حبیب کو، فرماتے ہیں کہ صبح ہوگی تو میں قریش کے سرداروں کو جمع کروں گا اور ان کے سامنے یہ خط پڑھوں گا، جو موقف سامنے آئے میں اس پہ عمل کروں گا۔
تو حبیب کی زوجہ، دیکھیے یہ کردار بھی ہے خواتین کا، خواتین کا کردار بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ زوجہ حبیب نے فرمایا کہ آپ کو وقت کا حسین بلا رہا ہے، آپ کو حسین ابن علی آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو فاطمہ کا لال دعوت دے رہا ہے، آپ کو نواسے رسول دعوت دے رہا ہے، اور آپ قریش کے سرکردہ افراد سے مشورے کے بعد جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اے حبیب، میں نے آپ کے ساتھ بہت زندگی گزاری، لیکن آج اس رات کو مجھے وہ حبیب نظر نہیں آ رہا، آج آپ کے ارادے عجیب سے نظر آ رہے ہیں۔ وہ حبیب تو میرے سامنے نہیں ہے اس وقت کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، یہ وہ حبیب تو نہیں ہے۔ حبیب نے کہا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں تیار ہوں، میں حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری رضایت دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی آمادہ ہو۔ حبیب ابن مظاہر تیار ہوتے ہیں، وقت مختصر ہے، تیار ہو کر غلام کو اذن دیتے ہیں کہ گھوڑا لے کر چلے جانا اور کوفے سے باہر فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا۔ وہ غلام جاتا ہے، جا کر اس مقام پر جا کر انتظار کرتا ہے حبیب ابن مظاہر کا۔ جب دیکھا کہ بہت کافی سارا وقت وہاں پر اس کا گزرا، انتظار کیا اور حبیب وہاں نہیں پہنچے، تو اس نے سوچا کہ شاید نکلے ہو گھر سے اور دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا ہو اور ان کو شہید کر دیا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ غلام اپنے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے گھوڑے، اگرچہ مالک کی اجازت کے بغیر تیرے اوپر سوار ہونا میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کیا کروں، میرا مولا مجبور ہے، میرا مولا تنہا ہے، میں تیرے اوپر سوار ہوں گا، تم نے مجھے حسین ابن علی تک پہنچانا ہے۔ غلام یہ کہہ رہا ہے، غلام کا عقیدہ ہے کتنا مضبوط، مجھے حسین ابن علی تک پہنچانا ہے تم نے مجھے۔ یہ سرگوشی حبیب ابن مظاہر سن رہے تھے ساتھ، فوراً پہنچے اور پہنچ کر زار و قطار رونے لگے کہ حسین اتنا تنہا ہو گئے کہ ان پر غلاموں کو بھی رحم آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر پہنچتے ہیں، امام کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام جا رہے ہیں، نامعلوم منزل کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو کربلا میں جانے کے بعد معلوم ہوا ہے امام کو کربلا کا نام۔ پھر اس کے بعد امام جب سفر کر رہے تھے تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ امام کے ساتھ جو صحابی تھا اس نے امام سے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، مولا اب کوئی نہیں آئے گا، جنہوں نے آنا تھا وہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اب کوئی نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا، میں نے جس شخص کو خط لکھ بھیجا ہے وہ ضرور پہنچے گا، وہ ضرور و ضرور پہنچے گا۔ تھوڑی سی منزل آگے چلے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ پیچھے سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ پیچھے دیکھا تو حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر پہنچے امام کی درگاہ میں، جو ہی پہنچے حبیب گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو گھوڑے سے منہ کے بل نیچے گرا دیا مولا کے قدموں پہ، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ کہا، مولا مجھے معاف کر دو، میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، مولا مجھے معاف کرنا۔ تو حبیب کو امام علیہ السلام نے کھڑا کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا اے حبیب، مرحبا، کہ ان حالات میں بھی تم نے میرا ساتھ دیا، ان حالات میں بھی تم نے مجھے تنہا نہیں کیا، تم نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، ان حالات میں بھی، ان سخت حالات میں بھی تم میری مدد کو پہنچ گئے، مرحبا اے حبیب، مرحبا۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ رکا، جناب زینب نے پوچھا کہ کیا کسی نے حملہ تو نہیں کیا قافلے کے اوپر، یا کچھ شخص آیا تو نہیں ہے؟ کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آپ کون آیا ہے۔ ایک شخص صحابی آیا اور آ کر دیکھا، پھر واپس چلا گیا۔ پھر پوچھا کہ کون آیا ہے؟ جناب زینب نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہنے لگا کہ جو آیا ہے اسے امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء نے حبیب کہہ کر پکارا ہے۔ جناب زینب نے بھی یہی سمجھا، مرحبا اے حبیب، مرحبا، ان حالات میں تم نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ان حالات میں بھی تم ہماری مدد کو پہنچے، ان حالات میں بھی تم نے ہمیں تنہا نہیں رکھا۔ اس کے بعد
جناب زینب فرماتی ہیں اے شخص، اے صحابی، جا کر حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اے حبیب مرحبا، اے حبیب مرحبا۔ یہ صحابی جاتا ہے، جا کر حبیب ابن مظاہر کو کہتا ہے اے حبیب ابن مظاہر، آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سلام کہا ہے۔ جو ہی یہ سننا تھا، زینب کا سلام جو ہی سننا تھا، حبیب ابن مظاہر زار و قطار رونے لگے اور اپنے نفس سے حبیب سے کہنے لگے اے حبیب، تیرا مقام کیا، تیرا کیا مقام ہے؟ فاطمہ زہرا کا سلام اور تیرا مقام، تو اس قابل نہیں تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت میں اور ان حالات میں بھی امام کو تنہا نہیں رکھا ہے، امام کے ساتھ قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور امام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ہمیں بھی حبیب ابن مظاہر بن کر حسین ابن علی کا، وقت کے حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے، اور ہم دے سکتے ہیں۔ ہمارے ارادے بلند ہیں، چونکہ ہمارے امام کے حوصلے بلند ہیں، چونکہ ہمارے ائمہ کے حوصلے بلند ہیں، ہمارے بھی حوصلے بلند ہیں، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ طاقت ہے، ہمارے اندر بھی یہ جرأت ہے۔ وہ حبیب ابن مظاہر بزرگ ترین ہوتے ہوئے 90-92 سال ان کی ایج تھی، ہوتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم کیا چیزیں، ہم تو جوان ہیں، ہمارے اندر تو طاقت ہے، ہمارے اندر تو جرأت ہے، ہم نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ امام زمانہ تنہا ہے، امام زمانہ اکیلے ہیں، 1400 سال گزر گئے، تنہا پردے غیب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور کس چیز کی تلاش میں ہے امام ناصر کی تلاش میں ہے، کہ کوئی پیروکار ایسا پیدا ہو کسی عصر میں کہ جو میرے لشکر میں شامل ہونے کی صلاحیت ہو جس کے اندر، اور میں اس میں جا کر امامت کروں اور ان مؤمنین کے ذریعے سے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں، اور ان مؤمنین کے ذریعے سے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں، اور ان مؤمنین کے ذریعے سے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں۔